الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پروگرام الفرقان میں مختلف غذاؤں کے بارے میں کلام ہو رہا ہے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق گوشت سے ہے کہ کن جانوروں کا گوشت کھانا شرعاً جائز ہے، کن کا ناجائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تناول فرمایا، کس چیز کے تناول فرمانے سے منع کیا، کس چیز کو خود تناول نہیں فرمایا لیکن دوسروں کو منع نہیں کیا، انہیں کھانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ جیسے ٹڈی کے بارے میں ہماری ایک بات گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹڈی کھانے کی اجازت مرحمت فرمائی، لیکن اس حدیث میں تو خیر نہیں تھی وہ نشاندہی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری حدیث میں ضرور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نہ اس کو کھاتے ہیں نہ اس سے منع کرتے ہیں، یعنی سرکار نے خود اس کو تناول نہیں فرمایا لیکن منع بھی نہیں کیا۔ اسی طرح مختلف چیزوں پر کلام چل رہا تھا، اور آخری جو ہم نے روایت عرض کی تھی ابو داؤد کی، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کونج کا گوشت کھایا ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ جتنے اونچا اڑنے والے شکاری پرندے ہیں، چیل ہے، گدھ ہے، شکرا ہے، باز ہے، ان کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ باقی جتنے بھی پرندے ہیں اگر وہ کوئی گندگی وغیرہ نہ کھاتے ہوں براہ راست اور اس گندگی سے ان کے گوشت میں بدبو پیدا نہ ہو گئی ہو، ان کا کھانا جائز ہے۔ باقی یہ مطلب گندے جو پرندے ہوتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، مردار کھاتے ہیں، ان کو نہیں کھانا چاہیے۔ جو دانے وغیرہ کھاتے ہیں جیسے کبوتر ہے، چڑیا ہے، حتیٰ کہ طوطا، یہ بھی بڑے مطلب لوگ حیران ہوتے ہیں، یہ طوطا کھانا بھی جائز ہے، آج تک تو ہم نے سنا نہیں۔ اس کا جواب ہم کئی دفعہ دے چکے ہیں کہ بھائی آپ کا نہ سننا کسی چیز کے موجود نہ ہونے کی کوئی دلیل تو نہیں ہے، بالکل طوطا حلال ہوتا ہے۔ اور یہ مطلب خدشہ بعض لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پرندہ پنجے سے پکڑ کر کھائے اسے نہ کھایا جائے، اور طوطا اپنے پنجے میں روٹی پکڑ کر کھاتا ہے لہذا نہ کھایا جائے، یہ غلط خیال ہے۔ حدیث کو صحیح سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصود ہے کہ جو پرندہ اپنے پنجے سے شکار کر کے پکڑتا ہے، جیسے چوہے پکڑتے ہیں، الو ہیں، گدھ ہے، چیل، شکرا، باز، کوا، ان کو سرکار منع فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو بھی پنجے سے پکڑ کر کھاتا ہے وہ منع ہوگا، لہذا طوطے کا گوشت حلال ہوتا ہے۔ اگرچہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، ہوتے ہی کتنے طوطے تو وہ کھاتے نہیں ہم، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہے حلال، کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست کھانے والے جانور اور ان کے دودھوں سے منع فرمایا، جس کو جلالہ کہتے ہیں۔ میں نے ابھی پچھلے پروگرام میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایسے جانور جو صرف گندگی کھاتے ہیں، دیکھو سور تو نجس العین ہے، یہ گندگی کھاتا ہے اور اس کو تو قرآن نے منع کر دیا، لیکن اس حدیث سے ایک اصول ملا کہ مثال کے طور پر اگر ایک گائے ہے یا بکری ہے یا بکرا ہے اور وہ گندگی کھانے کے عادی ہیں، تو یہ بھی نہیں ہے کہ صرف گندگی کھانے کے عادی ہیں، تھوڑی بہت گندگی کھاتے ہیں تو پھر بھی ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ گندگی تو تھوڑی بہت ہر جانور ہی کھاتا ہے۔ گائے ہیں، یہ بھی گندی چیزوں میں منہ مار لیتے ہیں، جیسے آپ نے چرنے والی گائیں دیکھی ہوں گی، کچرے میں چلی گئیں، سڑی ہوئی سبزیاں کھا رہی ہیں، گندی چیزیں کھا رہی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کھانے کی بنا پر ان کے گوشت میں بدبو پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ دیکھا جائے گا۔ تو اگر گوشت میں بدبو پیدا ہو گئی ہے تو جب تک اس بدبو کو دور نہ کر لیا جائے، نہ اس کا گوشت کھایا جائے نہ اس کا دودھ پیا جائے، اس لیے کہ وہ ضرور مضر صحت ہوگا، اور یقیناً اس کے کھانے کی وجہ سے ہمارے بدن کے اندر بھی پسینے میں بدبو پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کے کھانے سے، جلالہ جانور جو گندگی کھاتے ہیں اور ان کے دودھ پینے سے منع فرما دیا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست کھانے والے جانور کی سواری سے منع فرمایا، اور یقینی سی بات ہے کہ کیونکہ وہ جانور گندگی کھاتا ہے تو اس گندگی کی وجہ سے گوشت بنتا ہے، اور گوشت سے پسینہ بنتا ہے، یاد رکھیں، یعنی اس پسینے کا تعلق گوشت ہے، جس کا گوشت حرام اس کا پسینہ بھی ناجائز ہوتا ہے، تو وہ پسینہ بھی گندا اور بدبودار ہوگا۔ جب ہم اس جانور پہ بیٹھ کے اس کو چلائیں گے، مثلا گھوڑا ہے جو گندگی ہی کھاتا ہے، صرف گندگی، اور اس کے گوشت میں بدبو پیدا ہو گئی ہے، اب ہم اس پہ اگر بیٹھ کے چلائیں گے تو اس کی اس بدبو کا اثر ہم میں بھی آ جائے گا، یعنی جسم میں آئے گا، ہاتھوں میں بدبو ہو جائے گی۔ تو اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔
اگرچہ اس پر بیٹھ کے چلانا کوئی حرام گناہ کبیرہ نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، کھانا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ وہ مضر صحت ہے، لیکن اوپر بیٹھ کے چلانا اس میں کراہت کم ہوگی، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اولا یہی ہے کہ اس قسم کے جانور کو سواری کے لیے بھی استعمال نہ کیا جائے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کے گوشت کے کھانے سے منع فرمایا۔ یہ جو چھپکلی ایک اور بڑی لیزرڈ ہوتی ہے، مطلب بہت بڑی چھپکلی ہوتی ہے جس کو گوہ سے ہم تعبیر کرتے ہیں، اس کے نر کو گوہرا بھی کہتے ہیں، مادہ کو گوہ کہتے ہیں، اور یہ سری لنکا وغیرہ سائڈ پہ تو اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں، 5-6 فٹ کی ہوتی ہیں، اور یہ مردار اور گندے گوشت ہی کھاتی ہیں، اور ان میں بڑا خطرناک قسم کا بیکٹیریا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے وہ ڈاکومنٹری بھی کوئی دیکھی ہو، وہ اس میں دکھایا گیا تھا کہ ان کے جو تھوک ہوتا ہے اس میں انتہائی خطرناک بیکٹیریا ہوتا ہے، اور اس کا انہوں نے مظاہرہ یہ کیا کہ 2 رانیں لے کر رکھی ایک جانور کی، ایک میں اس آدمی نے خود اپنا دانت مارا، انسان نے، کچا گوشت تھا، اور دوسرے میں ان کے جو منہ سے نکلا ہوا وہ لعاب تھا، تھوک جس میں بیکٹیریاز تھے، وہ نکال کے اس گوشت کو تھوڑا سا کاٹ کے اس کے اندر لگایا، اور 3 دن تک اس گوشت کو رکھا، اور اس کے بعد رزلٹ یہ دیکھا کہ جس کو آدمی نے کاٹا تھا وہ ایسے پڑا ہوا ہے، اور جس میں یہ ان کا تھوک ڈالا گیا تھا پورا گل سڑ کے ختم ہو گیا تھا۔ یعنی اتنا خطرناک اس میں بیکٹیریا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا ہزار ہا اس میں حکمتیں ہیں۔ تو گوہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، لہذا گوہ کا گوشت وغیرہ کھانا جائز نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے کھانے اور اس کی قیمت کھانے سے منع فرمایا، جو ابو داؤد اور ترمذی کی یہ روایت ہے۔ تو بلی کے کھانے میں تو بالکل بالاتفاق سب علماء اس پر راضی ہیں کہ بلی کا کھانا یہ حرام ہے کیونکہ یہ درندوں میں شامل ہے، لیکن اس کی قیمت میں اختلاف ہے کہ یہ قیمت اس کی ناجائز ہے یا نہیں۔ بعض اوقات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانور سے اعتراض کرنے کے لیے، کسی چیز کی صرف قباحت ذکر کرنے کے لیے اس کی روزی کو منع فرما دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً منع کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ یہ بعض دوسرے مقامات پہ اجازت سی نظر آتی ہے، تو یہ فقہا بہتر سمجھتے ہیں، لہذا اس میں اختلاف ہے کہ بلی کی اجرت قیمت لینا جائز ہے کہ نہیں۔ اور صحیح مسئلہ یہی ہے کہ بلی اگر مطلب اس کو پالنے کے لیے رکھا جائے اور جس سے فینسی بلیاں ہوتی ہیں تو ان کی قیمت شرعاً بالکل جائز ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھوں، خچروں کے گوشتوں، ہر کیلوں والے درندے اور ہر پنجے والے پرندے سے منع فرمایا۔ اسی قسم کی حدیث کچھ دن پہلے بھی آپ نے سماعت فرمائی تھی، اور خیبر کے اس میں تذکرہ تھا، لیکن اس میں زیادہ وسعت ہے، زیادہ چیزوں کا تذکرہ ہے۔ تو سرکار نے چند چیزیں منع فرمائی، ایک پالتو گدھے، دوسرا خچر جو گدھے سے تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے، تیسرا ہر کیلے والے درندے، اور چوتھا ہر پنجے والے پرندے سے۔ پرندہ جو اونچا اڑتا ہے اس کا پنجہ ہو، اور پنجے سے وہ شکار کرتا ہو، باقاعدہ چوہے پکڑتا ہو یا بوٹیاں وغیرہ سے، چیل، کوے، گیدڑ، باز، الو، شکرے، یہ سب اس میں شامل ہیں، یہ منع ہے۔ یہ نہیں ہے کہ طوطے کے بھی تو پنجے ہوتے ہیں، اچھا مرغی کے بھی تو پنجے ہوتے ہیں، مرغی بھی بعض اوقات اڑتی ہیں، مرغابی کے پنجے ہوتے ہیں، مرغابی اڑتی ہے، بگلے کے پنجے ہوتے ہیں، بگلا بھی اڑتا ہے، لیکن یہ اپنے پنجوں سے شکار نہیں کرتے ہیں، تو یہ سب کے سب کھانا جائز ہے۔ بگلا جائز اور طوطا جائز، اسی طرح مرغی، مرغابی جائز ہوتی ہے۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں اور گدھوں کے گوشتوں سے منع فرمایا۔ یہ دیکھیں ابو داؤد اور نسائی کی یہ روایت ہے، لیکن اس کے اندر جو راوی ہیں اس حدیث کے اندر وہ کمزور ہیں، یہ ضعیف روایت ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ دن پہلے ایک حدیث عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھوں کے کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑوں کے گوشتوں کی اجازت دی، وہ بخاری و مسلم کے حوالے سے ہے۔ اور جب 2 حدیثیں ایسی جمع ہو جائیں جن میں باہم تعارض ہو، ایک میں کسی چیز کا جواز ہو جس میں دوسرے میں عدم جواز ہو، تو فوقیت اس حدیث کو ہوتی ہے جو قوی ہوتی ہے۔ لہذا جو ہم نے گھوڑے کے گوشت کے جواز والی حدیث پیش کی ہے وہ اپنے روات کے اعتبار سے قوی ہے، اور یہ حدیث اپنے راویوں کے اعتبار سے ضعیف ہے، لہذا سمجھ لیجئے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ حدیث آئی تھی تو ہم نے
آپ کی خدمت میں عرض کر دی اور وضاحت بھی کر دی، اور یہ بتایا کہ گھوڑے کا گوشت اگر صحیح گھوڑا صحیح نسل کا ہے اس کا گوشت کھانا شرعاً بالکل جائز اور حلال ہے، اگرچہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، اگرچہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گوشت کو مکروہ قرار دیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اجازت دی تھی اور کھا سکتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ مثلا کہیں کھانے پینے کی چیز نہ ہو اور گھوڑا موجود ہو، بلا کراہت اس کو کھا سکتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، امام احمد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ 2 مردے مچھلی اور ٹڈی ہیں اور 2 خون کلیجی اور تلی ہیں۔ کیا پیاری بات ہے کہ مچھلی اور ٹڈی یہ 2 مردے حلال ہیں۔ کیا مطلب کہ اگر ہم نے مچھلی میں آپ کو تفصیل بیان کر دی ہے، پھر ایک دفعہ عرض کر دیتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مچھلی کا طبعی طور پر مر کر پانی کی سطح پر ابھر آنا، کہ خود وہ اپنی طبعی عمر اس نے پوری کر لی، اس کے بعد مر کر وہ پانی پہ الٹی ہو کر تیر رہی ہے، مثال کے طور پہ اس کو کھانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ پانی نے مچھلی کو کنارے پر ساحل پر پھینک دیا، پھر پانی پلٹ جاتا ہے سمندر کا، اب وہ تڑپتی رہی اور مر گئی۔ یہ اگرچہ مردہ ہے کیونکہ ہم نے اس کو ذبح تو کیا نہیں، لیکن آپ کو شاید یاد ہو ایک حدیث کافی پہلے ہم نے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سمندر کا جو جانور ہے یہ اللہ کی طرف سے ذبح شدہ ہے، یعنی گویا کہ اس میں ذبح کی حاجت ہی نہیں ہے، یہ مچھلی کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی سمندر میں ناگہانی آفت کی وجہ سے مچھلیاں ہلاک ہو گئیں، کوئی زہریلا مادہ چلا گیا اور وہ مچھلیاں مر گئیں اس کی وجہ سے اور سطح آب پر آ گئیں، انہیں کھانا شرعاً جائز ہے، کیونکہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے شکار کر لیا، خود طبعی موت نہیں مری ہیں۔ ہاں اگر ان کا کھانا اس زہر کی وجہ سے مضر صحت ہو تو پھر نہیں کھائیں گے، لیکن اگر نہیں ہے، وہ مچھلی بس ہلاکوں کے اوپر آ گئی ہے، ان کا کھانا حلال ہے۔ ایسی مثال کے طور پر جب ہم مچھلی پکڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کانٹا ڈالا آ گئی یا جال ڈالا آ گئی، اس کو ہم نے نکال کے رکھ لیا، وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی، تو بظاہر یہ مر گئی ہے، ہم نے ذبح نہیں کیا، لیکن اس میں ذبح کی حاجت ہی نہیں ہے، یہ کھانا بالکل جائز۔ اس کو سرکار نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردے حلال ہے، ایک یہ۔ دوسرا فرمایا ٹڈی، اور ٹڈی پہ ہمارا کلام گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ٹڈی کو جائز قرار دیا، حلال قرار دیا، لیکن خود تناول نہیں فرمایا۔ تو ٹڈیاں یہ ہوتی ہیں جو یہ مطلب فصلوں پہ کیڑے جو حملہ کرتے ہیں، بڑے والے، اتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں یہ اور بہت کثیر تعداد کے اندر ایک دم آتے ہیں، تو ان کو کھانا جائز ہے۔ ان کا سر ختم کر دیا جائے، ٹانگیں پر ہٹا کر ان کے وجود کو اگر بھون لیا جائے بہت سارے، تو یہ خوش ذائقہ کھانا تیار ہو سکتا ہے، جو پسند کرے۔ بہرحال جیسے ہماری طبیعت، میری طبیعت شاید اس کو یقیناً پسند نہیں کرے گی، اور اسی طریقے سے آپ کی طبیعت بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے کیڑے مکوڑے کھانے کے ہم لوگ عادی نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہے حلال کہ اس کے اندر وہ صفات ہیں کہ جو کھائیں تو وہ مضر صحت نہیں ہوں گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس کو پسند نہیں فرمایا، خود نہیں کھایا۔ اور مزید سرکار نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 خون حلال کیے گئے ہیں، ایک کلیجی اور دوسرا تلی۔ تو یہ جو آپ کھاتے رہتے ہیں جانوروں کے کلیجی بھی اور تلی بھی، اگر نہیں آپ کو سب کو معلوم، بہت سے شاید ہو سکتا ہے بچوں کو معلوم نہ ہو، تو تلی دیکھ لیجئے گا۔ کلیجی تو بڑی معروف ہوتی ہے، تلی بھی اسی طرح سے سلیٹی سلیٹی سی اوپر سے ہوتی ہے، تو یہ جمے ہوئے خون ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کا کھانا ہمارے لیے حلال رکھا ہے، تو یہ سرکار نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہمارے لیے جائز ہے۔ ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو سمندر پھینک دے یا اس سے اپنا پانی سمیٹ لے تو اسے کھاؤ، اور جو اس میں مر جائے اور تیرنے لگے اسے نہ کھاؤ۔ دیکھیں اس پہ صراحتاً وہی بات ہے جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کے حوالے سے ہے۔ سرکار نے فرمایا جس چیز کو سمندر پھینک دے، یعنی جھٹکے سے زور سے لہر آئی اور مچھلی اڑ کے ساحل پر آ گئی اور تڑپنے لگی، مر گئی، حلال ہے۔ دوسرا، سمندر اپنا پانی سمیٹ لے، یعنی پانی تھا، پھر جیسے رات میں آپ اگر کبھی ساحل پر جائیں تو پانی چڑھتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو پانی اتر کے بہت ساحل سے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اب اثر وہ آیا، اب وہ گڑھے ہوتے ہیں، ریت کے اندر بن جاتے ہیں، پھر وہ پانی واپس چلا گیا، گڑھے کا پانی نیچے خشک ہو گیا، وہ مچھلی تڑپ کے مر گئی۔ تو یہ پانی نے پھینکا نہیں، لیکن سمندر نے اپنا پانی سمیٹ لیا، یہ مچھلی بھی حلال ہے۔
لیکن فرمایا کہ جو اس میں مر جائے اور تیرنے لگے اسے نہ کھاؤ، یعنی خود طبعی موت مر کے پھر وہ الٹی ہو کے تیرنے لگ جائے اس کو کھانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یاد رکھیے گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹڈی کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس کو کھائیں یا نہ کھائیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا لشکر ہے، کیونکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پورا کا پورا جھنڈ آتا ہے اور پورے کھیت بازوں کا چٹ کر جاتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کا بڑا لشکر ہے، ہم نہ تو اسے کھاتے ہیں نہ ہی حرام قرار دیتے ہیں، یعنی ہمیں پسند نہیں ہے، آپ نے نہیں کھایا لیکن حرام بھی قرار نہیں دیا، دوسرا کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ شرح السنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغے کو گالی دینے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ وہ نماز کے لیے اطلاع دیتا ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب وہ مرغا اذان دیتا ہے اس کو کوڑوں کو، خصوصاً جہاں جنہوں نے پالے ہوں تو وہ فجر کے ٹائم میں بڑی زور زور سے اذانیں دینا شروع ہو جاتا ہے، تو محلے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس کو تو ذبح کرنا ہی پڑے گا، یہ کمبخت ہمیں اٹھا دیتا ہے، اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم نے منع فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ نماز کی اطلاع دیتا ہے، نماز فجر کے لیے اٹھاتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانوروں کے اندر ایسی صفات رکھی ہیں، بہت اچھی صفات رکھی ہیں کہ جن سے استفادہ کیا جائے تو ہم بھی کافی نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ مرغا ہے، یہ فجر کے وقت میں بولتا ہے تو فجر میں اٹھا دیتا ہے، اس لیے اس کو برا نہ کیا کہا جائے۔ انہی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرغے کو گالی نہ دو کیونکہ وہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، تو یہ بری بات ہوگی کہ وہ تو بیچارہ نماز کے لیے اٹھا رہا ہو، اور وہ بھی کس کی طرف سے مقرر شدہ ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور ہم اس کو مارنے کے بھیانک منصوبے بنائیں، اس لیے کہ ہم خود نماز کے لیے اٹھتے نہیں ہیں تو اس کی اذان ہمیں بڑی گناہ گزرتی ہے کہ اوہو اچھا تھا سوتے رہتے تو ایک ہیلا مل جاتا ہے کہ جی میں تو سو رہا تھا نماز نکل گئی، اور جاگیں گے اور پھر جان بوجھ کے سو جائیں گے تو گناہگار بھی ہوں گے، اس لیے تو بڑا برا لگتا ہے کہ اس نے اس ٹائم میں کیوں اٹھا دیا۔ تو اگر پہلے ہم نے کبھی اس کو برا کہا ہو تو اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اس جانور کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔